اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفرد لوگ نمبر لے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مفرد لوگ کون ہیں؟ فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔
Leave applications. Minister for Parliamentary Affairs, Janab Murtaza Javed Awasi Sahab. اسپیکر صاحب بہت شکریہ. آج جوائنٹ سیشن بھی ہے اور ہمارا سیشن تھوڑا لیٹ شروع ہوا ہے 4 بجے, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ کوشچن آر سسپینڈ کر کے بزنس لیا جائے اور موشن موو کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وقت پہ سیشن ہم شروع کر سکیں جوائنٹ سیشن. آپ نے ڈیوائڈ کے دوسری طرف اپوزیشن سے بات اپوزیشن سے مشاورت کی ہے. جی موو کریں پلیز. موشن آئی وش ٹو موو. جناب آنریبل پرائم منسٹر صاحب. مہربانی, بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں محترم جناب راجہ ریاض صاحب, جن کو اپوزیشن بینچز نے لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا ہے, میں آپ کی اجازت سے ان کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کی بطور اپوزیشن لیڈر ان کی ذمہ داریاں ان کو نبھانے کے لیے حکومت اور میں خود ہر لحاظ سے ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے تاکہ وہ اور ان کے ممبرز یہاں پر نہ صرف کھل کر اظہار خیال کر سکیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ ماضی کی بری روایت کو ہم دفن کریں گے. جب بھی وہ فلور آف دی ہاؤس پہ آئیں گے ہم ان کی بات کو نہ صرف سنیں گے, توجہ سے سنیں گے, اس کے اوپر جہاں تک ممکن ہوگا عمل کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. جناب مرتضی جاوید عباس, لیڈر آف دی اپوزیشن. شکریہ. میں وزیر اعظم صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہاں پر اپنا ایک مثبت رول ادا کریں, اور جو کوئی ہمیں خامی نظر آئے گی وہ یہاں پہ ہاؤس کے اندر بھی وزیر اعظم صاحب کے علم میں لائیں گے, اور کوشش کریں گے کہ اس حکومت کو جہاں بھی کوئی ہماری ضرورت پڑے, جہاں کسی چیز کی نشاندہی کی ضرورت پڑے تو وہ ہم نشاندہی ضرور کریں گے, لیکن انشاءاللہ ہمارا ایک مثبت رول ہوگا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت یہ اسمبلی اپنا ٹینیور مکمل کرے اور وقت پر الیکشن ہو. ہم کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سازش کر کے یا کسی فتنے کے ذریعے الیکشن جو ایک ٹینیور ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے. ہماری طرف سے یہ بھرپور رول ادا کیا جائے گا کہ الیکشن وقت پہ ہوں, تاکہ اس ملک میں جو پہلے بھی اللہ کا شکر ہے کہ 2 الیکشن وقت پہ ہوئے ہیں اور یہ الیکشن بھی انشاءاللہ وقت پہ ہو, اور ہمارا تعاون ان کے ساتھ جاری رہے گا. بہت شکریہ. جناب مرتضی جاوید عباسی صاحب, منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرس. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirement of the Rule 69 of the said rules be suspended in respect of question hour for today, the 26th May 2022, and start questions be treated as unstart. Now, I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Leave applications. Mr. Sikandar Ali Rahupoto has requested for the grant of leave from 9th to 11th May 2022. Is leave granted? Granted. Rana Mubashir Iqbal has requested for the grant of leave for 23rd and 24th May 2022. Is leave granted? Granted. Rao Muhammad Ajmal Khan has requested for the grant of leave for 23rd and 24th May 2022. Is leave granted? Granted. Chaudhry Iftikhar Nazir has requested for the grant of leave from 23rd
to 26th May 2022. Is leave granted? Granted. Chaudhry Muhammad Ashraf has requested for the grant of leave from 16 to 25th May 2022. Is leave granted? Granted. Malik Suhail Khan has requested for the grant of leave from 24 to 26th May 2022. Is leave granted? Granted. Next. Item number 3, calling attention notice. Muhtarama Alia Kamran to move item number 3, calling attention of the Minister Interior. जी शुक्रिया जी। मैं वज़ीर बराए दाखिला की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाली फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाऊंगी, जो CDA की जानिब से सेक्टर G6 और F6 इस्लामाबाद में सरकारी रहायशगाहों की मरम्मत ना करने से मुतल्लिक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से सर गुजारिश जनाब ये है अब्दुल रहमान कांजू साहब, सर इसमें गुजारिश ये है मेक अ कि ब्रीफ स्टेटमेंट प्लीज। सर गुजारिश इसमें ये है कि सर हमारी 261 मिलियन है इसमें सालाना ग्रांट, और आज मैं हैरान हुआ हूँ कि इसमें सर 15,000 घरों की मेंटेनेंस है, 7 ABCD से लेकर K ब्लॉक तक की मेंटेनेंस है सर, फैसल मस्जिद ज़िया मस्जिद की MNS हॉस्टल की मेंटेनेंस 261 मिलियन है सर। तो ये 50 साल पुराने घर हैं सर, और जितना भी इनको हम इनकी जब तक मुफस्सल रेनोवेशन का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो इनके ऊपर हमारा ख़र्चा बढ़ता जा रहा है, और तकरीबन 1-1.5 रुपया पर स्क्वायर फिट सर पर मंथ इसकी मेंटेनेंस का बनता है। तो इसको फौरी तौर पे टेकअप करते हैं सर, और फाइनेंस से बात करके इसको बढ़ाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, और वरना ये जो है किसी भी वक्त नुकसान का ख़दशा हो सकता है। इनकी रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक है सर कि वहाँ पे जनाब स्पीकर सख्त ज़रूरत है मेंटेनेंस की। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा आलिया कामरान टू आस्क वन क्वेश्चन। जी मोहतरम, जैसा कि हम सब जानते हैं जो CDA का अदारा है वो इस वक्त मुल्क के ऊपर और आवाम के ऊपर जो बोझ बन गया हुआ है। CDA के मुलाजमीन आवाम को सहूलत देने की बजाय कौमी ख़जाने से तनख्वाहें वसूल करते हैं। इस अदारे को कायम करने का मकसद यही दीगर मामलात के अलावा ये जो सरकारी रहाइशें हैं इनकी तज़ीन और मुरम्मत। तज़ीन तो खैर क्या होनी है, मुरम्मत भी नहीं होती, और इन्होंने ख़ुद इस चीज़ को माना भी है कि इनकी मुरम्मत नहीं होती, और इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि पहले आइए पहले पाइए या फिर किसी को ज़रूरत है तो ये काम कर दिया जाए। होता ये है कि अपने मनपसंद जो रहायशी हैं उनके घरों की मुरम्मतें की जाती हैं, और ये जो रहायशी इलाका जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है ये बहुत पुराने घर हैं यहाँ पर, और इंतहाई हालत जो है इनकी ख़राब है। तो जब सरकारी मुलाजमीन जिनको इस तरह से अपनी रहाइश के मामलात में डिस्टर्ब होंगे तो वो अपने महकमा जात में उस तरह की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते हैं। तो ये एक इंतहाई अहमियत का मामला है, और इसके ऊपर बार बार तवज्जो दिलाई जा चुकी हुई है, लेकिन वही ढाक के 3 पात के इसके ऊपर ना तो आज तक तवज्जो, और जो अभी भी मखसूस इन इलाकों का सामने ला के तवज्जो दिलाई गई है उसका मकसद सिर्फ यही है कि इन इलाकों के जो मामलात हैं उसके ऊपर ना तो अभी तक उन्होंने कोई पॉलिसी वज़ा की है, ना वहाँ पर अभी कोई मुरम्मतों का काम शुरू हुआ है। तो मेहरबानी करके या तो इस मामले को कमेटी के हवाले करें या फिर हाउस इसके ऊपर जो है ना सख्त एक्शन ले। जनाब अब्दुल रहमान खान कांजू साहब। सर बिल्कुल सही फरमाया ऑनरेबल मेंबर ने सर। गुजारिश ये कि जब तक ये लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे तो काम बेहतर तौर पे नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह ये फाइनेंस से बात करते हैं, इसको एनहांस कराते हैं, और इसके ऊपर जो है चेयरमैन CDA से एक अलहदा मीटिंग भी कर लेते हैं सर। शुक्रिया। डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो टू आस्क वन क्वेश्चन। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि मैं ये सवाल कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है जिस मुआशी हालात से गुजर रहा है, जहाँ पे लोगों को आटा और चीनी और खाने की चीज़ें मैसर नहीं हैं, वहाँ पे हम लोग घरों की मेंटेनेंस कहाँ से कर सकते हैं। और सर फिर कल जो एक तारीख़ का बदतरीन दिन था जब इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर के ऊपर अज़ाब इमरानी
کہ جو نازل ہوا ان کے گنڈوں نے جس طرح سے اسلام آباد کی خوبصورت شہر کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کی خوبصورت گلیاں آگ کا منظر پیش کر رہی تھیں، انہوں نے درختوں کو جلایا اور انہوں نے اسلام آباد کو جو ہے وہ ایک آگ کا جو ہے وہ گڑھ بنا دیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اب دوبارہ یہ ایک بوجھ بن گیا ہمارے معاشی بجٹ کے اوپر کہ وہ کس طرح سے ہم اس کو مینٹین کریں گے۔ سر یقیناً سی ڈی اے کے جو گورنمنٹ کے ہاؤسز ہیں وہ مینٹیننس کے منتظر ہیں۔ میں صرف منسٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ٹرانسپیرنسی کو کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں؟ جو ای کیٹیگری کے ہاؤسز ہیں ان کے لیے کیا کوئی میکینزم بنایا گیا ہے کہ جن کی درخواست پہلے آئی ہے یا بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو مینٹین ہونے کی، تو کیا کوئی میکینزم ہے سی ڈی اے کے پاس کہ ان گھروں کو پہلے مینٹین کیا جائے؟ تھینک یو۔ جناب عبد الرحمان خان کانجو صاحب۔ اماؤنٹ اور جتنا بجٹ اس کے لیے رکھا گیا ہے سر، میرے خیال ہے پہلے یا بعد کا فرق نہیں پڑتا۔ اس ٹائم ہمیں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو جو اماؤنٹ ہے اس کو انہانس کرانے کے لیے فائنانس کو، اور وہاں کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے بھی گھر وہیں پہ ہیں سر۔ گھروں کے علاوہ ہمارے یہ جتنا سیکریٹریٹ ہے سر سارا وہ اس کے انڈر مینٹیننس ہے۔ فیصل مسجد، ضیاء مسجد میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، اس میں مجھے اس ٹائم تک علم نہیں ہے کہ اس کا میکینزم کیا ہے، لیکن اس کو جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو کریں گے کہ اس کا کوئی ایسا ہو کہ جن گھروں کو پہلے مینٹیننس کی ضرورت ہے اور وہ خطرناک حد تک جا رہے ہیں تو ان کو پریورٹی دینی چاہیے سر۔ اس کا میکینزم انشاءاللہ بناتا ہے۔ جناب سید آغا رفیع اللہ صاحب ٹو آسک ون کویسچن۔ تھینک یو سر۔ سر میں اس میں افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہر ملازم سے اس کی تنخواہ میں 4% کاٹا جاتا ہے اسی الاؤنس کے چکر میں کہ ان کی ہاؤس کی رینوویشن اور اس کے لیے۔ تو میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو اس مد میں کتنے پیسے ان ملازمین سے کاٹے جاتے ہیں، پھر کتنے پیسے سی ڈی اے کو دیے جاتے ہیں، اور وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں یا وہ کون سے خوش نصیب لوگ اس اسکیل میں آتے ہیں جن کی رینوویشن کی جاتی ہے، کیونکہ حالات تو سب کے سامنے ہیں۔ تو فیگر کے ساتھ اور یہ بتایا جائے کہ وہ کتنا پیسہ ان کے تنخواہوں سے کاٹا جاتا ہے، کتنا پیسہ یہ سی ڈی اے کو دے رہے ہیں، اور پھر کن لوگوں کی رینوویشن ہو رہی ہے، اور وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے مکانوں کی اور گھروں کی تزئین و آرائش ہوتی ہے۔ جناب عبد الرحمان خان کانجو صاحب۔ سر میں جناب اسپیکر میری گزارش یہ ہوگی کہ جن صاحبان نے توجہ دلاؤ نوٹس دیا ہے، میں چیئرمین سی ڈی او کو بلا کے اور ہم ایک ان تینوں خواتین و حضرات کو بلا کے ایک اپنے پاس میٹنگ رکھ لیں گے اور اس میں اپنی ریزرویشنز ان صاحبان کی جو ہیں وہ ان تک پہنچائیں گے، اور ان کی جتنی کیوریز ہوں گی انشاءاللہ اس میٹنگ میں ان کو اور لوگوں کو جو وہاں پہ بستے ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے سر۔ محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ ٹو آسک ون کویسچن۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ جس طرح منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ F6G6 میں بہت سا ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس بھی، پارلیمنٹ لاجز بھی، MNA ہاسٹل تمام، اور اس کے علاوہ یہ سرکاری جتنے رہائش گاہیں سب آتی، لیکن ان کے حالات دیکھ کے اگر کوئی آتا ہے ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ یہاں رہ رہے ہیں، کس حالت سے رہ رہے ہیں، اتنی بدترین حالت ہے۔ پارلیمنٹ لاجز میں جو ڈائریکٹر ہیں وہ کال نہیں اٹینڈ کرتے ہیں، اسسٹنٹ جو ڈی ڈی ہیں وہ کال اٹینڈ نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ حالت ہے کہ گھر میں آج تک لاجز کے اندر 2-3 سال ہو گئے ہیں، وائرنگ نہیں ہے، اگر جل گئی ہے تو اس کو کوئی بنانے نہیں آتا۔ تو وہ کن کے بنائے جا رہے ہیں، کس کو پرائیورٹی دی جا رہی ہے، کتنا فنڈ آ رہا ہے، اور اسی طرح جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے بھی جو گھر ہیں، جو کیا وہ لوگ ہیں جو منظور نظر ہوتے ہیں جن کے بن جاتے ہیں اور جو صرف درخواست دیتے ہیں، اور اس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جناب محترم عبد الرحمان خان کانجو صاحب۔ سر ان کی بات بالکل جائز ہے سر، یہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں پھر وہی بات دہرانا چاہتا ہوں سر، ان سب چیزوں کی مینٹیننس کے لیے 261 ملین ہے سر،
یہ تو اونٹ کے منہ میں، لیکن اگر یہ بھی صحیح سپینڈ ہوئے تو کچھ معاملات بہتر ہونے چاہیے، جو کہ میں بالکل اپنی آنریبل ممبر سے ایگری کرتا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سر ہم تھوڑے دنوں میں آئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اس کو بہتر کرتے ہیں تاکہ ہر ممبر کو مینٹیننس جو ہے وہ ضرور ملے، اور جتنے بھی لوگ اس میں آتے ہیں. لیکن پہلی ضرورت ہوگی فنڈ مزید لینے کی سر. تو انشاءاللہ جو اس کا فگر بھی پتہ کرتے ہیں کہ جو 4% کاٹا جاتا ہے اس میں یہ کیا کتنا جو ہے اس پہ خرچ کرتے ہیں. تو کو ٹائم دیا جائے جس میں انشاءاللہ ان سب ممبران کی ریزرویشن کو ایڈریس کریں گے سر. Item number 4. Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, to move item number 4. شکریہ اسپیکر صاحب. I beg to move under Rule 288. I beg to introduce a bill further to amend Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022. Well, this is a very important legislation. A bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022 stands introduced. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ لا منسٹر صاحب اگر ہیں 1 سیکنڈ تو وہ آنریبل ممبران کو اس بل کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں، اس کے سیلینٹ فیچرز بتائیں، اس کی ایمینڈمنٹس کی کیا وجوہات ہیں، وہ بھی ہاؤس کے سامنے رکھیں. شکریہ. ابھی آئے گی، اس پہ آپ کو دیں گے. That stage would come. Order in the House, please. No cross talk. اور honorable ممبران اپنی اپنی سیٹس پہ تشریف رکھیں. بڑا امپورٹنٹ بل جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور لا منسٹر صاحب اس پہ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں اس کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں. لا منسٹر صاحب. جی سر، بہت شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے موقع فراہم کیا. واقعی سر اس بل کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیے، الیکشن ایکٹ وہ قانون ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، یعنی کہ پارلیمان معرض وجود میں آتی ہے، اور اس قانون کی قواعد و ضوابط کے ذریعے سے ہی ملک کے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ حق رائے دہی کا استعمال کر کے آزادانہ منصفانہ انتخابات کے ذریعے ایک پارلیمانی جمہوری نظام اس ملک کو دیتے ہیں. پچھلے دور سے مراد 2013 سے 2018 والی جو اسمبلی تھی، اس نے ایک ٹائم اولڈ جو مطالبہ تھا وہ پورا کیا، اور انہوں نے جو 70 کی دہائی میں ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ بنایا گیا تھا 1976 کا، اس کو ریوائز کیا، اور وہ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ کیا. اسے کمیٹی آف ہول نے ایک طرح سے کہ تمام پارلیمانی جماعتیں جو کہ پارلیمان میں موجود تھیں ان کو نمائندگی دی گئی، چاہے ان کے 1 ووٹ تھا یا ان کے 100 ووٹ تھے. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف، ایون شیخ رشید صاحب کی جماعت کی شاید نمائندگی 1 ووٹ سے تھی، وہ بھی اس میں موجود تھے. درجنوں میٹنگز کے بعد 2017 کا الیکشن ایکٹ دیا گیا، لیکن قانون جو ہے اس میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے. 2018 کے الیکشن میں کچھ کمیاں محسوس کی گئیں اور کچھ نئی سچویشن سے واسطہ پڑا، تو سوچ پیدا ہوئی کہ اس میں مزید ترامیم کر لی جائیں. لیکن جناب اسپیکر، اس سوچ کو ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کافی زیادہ ترامیم تجویز کر دی، جن میں کچھ کانٹروورشل امینڈمنٹ تھی. کانٹروورشل اس طرح سے کہ اس پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا موقف بڑا واضح تھا. آپ سب نے سنا اور اس کی گونج بھی سنائی دی گئی کہ الیکشن ریفارمز کی آڑ میں الیکٹرانک مشین جو ہے ووٹنگ کی EVMs، ان کو متعارف اس طرح سے کرایا گیا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے کو اہمیت نہ دی گئی،
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ درجنوں اعتراضات لکھ کے لگائے کہ یہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، جس ملک میں اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرنے کے لیے، اور میری بہن محترمہ شازیہ مری صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ کو آج کل لک آفٹر کر رہی ہیں، وہ غریب لوگ جنہیں 4 یا 6 ہزار روپیہ ماہانہ ملتا ہے، اگر وہ اے ٹی ایم یوز کرنے کے لیے کسی شخص کو 300 روپیہ یا 400 روپیہ دیتے ہیں کہ مجھے 5000 نکلوا دو، تو یہ ایک شفٹ میں یا ایک گو میں کہنا کہ پورے پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے وہ رائج کر دی جائے، وہ عقل سے بھی بالے ہے، اور اس کے لیے جو لوجسٹکس درکار تھے وہ بھی ہمارے پاس نہیں تھے۔ قومی اسمبلی میں بلڈوز کر دیا گیا اس بل کو، 23 بلوں کے درمیان میں رکھ کے اسے پاس کروایا گیا۔ اس وقت کی اپوزیشن نے بہت شور کیا، لیکن معمولی فرق سے یہ بل پاس کر کے سینٹ کو بھجوا دیا گیا۔ سینٹ میں یہ بل کمیٹی کے سپرد کیا گیا، اور پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹی فار پارلیمنٹری افیئرز، جس کو سینیٹر تاج حیدر صاحب نے ہیڈ کیا، اس میں ساری جماعتوں کی نمائندگی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق نائک صاحب، سینیٹر رضا ربانی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی اسحاق سار نے کی، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب تھے، جناب اعظم سواتی صاحب پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے تھے، محترمہ سبینہ زہری صاحبہ کو بھی شامل کیا گیا۔ کافی لیگل مائنڈ کے لوگ، جناب کامران مرتضیٰ صاحب تھے جے او ای ایف سے۔ سر، ہم نے اس میں بھی کوئی 1.5 درجن کے قریب میٹنگز کی۔ الیکشن کمیشن کا موقف لیا گیا، فیفن کو بلایا گیا، کیونکہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا کہ وہ ایکسپرٹس کی اوپینین چاہیں۔ پل ڈیٹ، جس کی بڑی خدمات ہیں پارلیمانی جمہوریت کے لیے پاکستان میں، ان کے نمائندگان کو سنا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکٹرانک ووٹنگ اور اوورسیز ووٹنگ کے اوپر ایک مفصل ججمنٹ جاری کی تھی 2018 میں۔ اس میں انہوں نے کنسلٹنٹس اپوائنٹ کرنے کا کہا تھا حکومت پاکستان کو، اور ایک اسپینش فرم کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اس کے لیے۔ اس کنسلٹنٹ فرم کی رپورٹ، جسے انڈر کارپٹ رکھا گیا، وہ نکلوائی گئی، اور اس سے بھی ان کی بھی رائے لی گئی، اور جن جن ملکوں میں یہ نظام رائج ہیں ان سے بھی اوپینین لی گئی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ فی الحال اتنے بڑے سکیل پہ یہ ممکن نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نے تو بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ دیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ساتھ جب تک پائلٹ پروجیکٹس نہ کر لیں کچھ ضمنی الیکشنز میں اور کچھ شہری حلقوں میں جہاں پہ تعلیم کا تناسب بہتر ہے، تب تک یہ رسک نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ پورے ملک کا یکدم الیکشن کروانا یہ ممکن نہیں ہے، اور اس پہ ارب روپے کا خرچہ بھی ہے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی ٹریننگ درکار تھی جنہوں نے یہ استعمال کروانی تھی، اور سیکریسی کے حوالے سے بھی پرابلمز آ رہی تھی۔ اس حوالے سے اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ دونوں پروویژنز جو ہیں یہ فی الحال قانون کا حصہ نہ بنائی جائیں، اور جو دیگر بل تھا جو کہ آج ایوان کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی
कर रहे थी, लेकिन फिर जो हुकूमती अरकान थे उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस आई और उन्होंने कहा हमारे लिए ये मुश्किल है। कसरत राय से ये जो 2 प्रोविजंस थी और जो तीसरा आज मुझे अभी पता चला एक प्राइवेट मेंबर बिल भी है, वो ओथ के हवाले से है कि मेंबर्स ने कहा बोथ लेना है और ये नहीं, सर इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद वो रिपोर्ट सर अंडर द कार्पेट रही, उसे ले नहीं किया गया, सेनेट में बिल पेश नहीं हुआ, 90 रोज़ का वक्त गुजारा गया और जब वो लैप्स होने के बाद उसको जॉइंट सिटिंग में लाया गया। जॉइंट सिटिंग में आप सब मौजूद थे। अगेन सर उस सारे एतराज़ात के बावजूद बग़ैर बहस मुबाहिसा करवाए गए और बग़ैर उन एतराज़ात जो कि ना सिर्फ अरकान पार्लियामेंट ने उठाए थे और पाकिस्तान भर की सियासी जमातों ने मासवाए हुकूमती पार्टी के उन्होंने उठाए गए, सर उनको पसे पुश डालते हुए इंतहाई हेस्ट में और मैं कहूँगा रूल्स को बुलडोज करते हुए उसे मंजूर किया गया। उस हवाले से जब पिछली कैबिनेट मीटिंग में ये बिल्स रखे गए, क्योंकि इस अरसे के दौरान जनाब स्पीकर जो मामलात हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब इस असम्बली को कुछ आइन शिकनों ने तहलील कर दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस के ज़रिए अपने पास लिया। वहाँ पे भी उन्होंने ये जायज़ा लिया कि आया इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं और अर्ली इलेक्शन से कोई सियासी बहरान के अगर मामलात है तो निकला जा सकता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया, उन्होंने कहा कि हमारे लिए इंतखाबात कम से कम 7 महीने करवाना मुमकिन नहीं है। उसी तनाज़र में इलेक्शन कमीशन ने वजारत पार्लिमानी अमूर को भी लिख रखा था कि ये 2 मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से हम समझते हैं कि हमारा जो 218 का मैंडेट है आइन का, जिसमें इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद खुद मुख्तार अदारा बना के उनको ये मैंडेट दिया गया कि वो मुल्क में गैर जानिबदाराना आज़ाद और शफाफ इंतखाबात कराएँ। इलेक्शन कमीशन की नज़र में भी ये दोनों जो प्रोविजंस हैं ये प्रैक्टिकल नहीं हैं मौजूदा शक्ल में, इसलिए जो प्रीवियस लॉ था उसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया था कि वो जहां मुनासिब समझे जदीद आलात का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी। यहाँ पे जनाब स्पीकर मैं एक बात करता चलूँ कि आज का हुकूमती इत्तेहाद जो है उनके जो सीनियर लीडरशिप है, सारी जमातों की काबीना में नुमाइंदगी है, इसे वहाँ पे भी डिस्कस किया गया। एक सब कमेटी बनाई गई, उसमें सारी जमातों की नुमाइंदगी थी, वहाँ पे भी डिस्कस किया गया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी बड़ी वाज़ेह हदायत हैं। तो ये एक कंसेंसस स्टेटमेंट है जो मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे दे रहा हूँ कि समुंदर पार पाकिस्तानियों के बारे में अगर इसको एक्सप्लॉइट किया जाए कि शायद उनसे वोट का हक लिया जा रहा है, ये गलत स्टेटमेंट होगी। समुंदर पार पाकिस्तानी बहनें और भाई इस मुल्क का असासा हैं, इस मुल्क की मईशत चलाने में, इस मुल्क की कारोबार ज़िंदगी में उनका एक मुनासिब हिस्सा है और हमेशा रहा है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो हमेशा रहेगा। समुंदर पार पाकिस्तानियों का राइट ऑफ वोट ना लिया गया, ना लिया जा रहा है, ना लिया जाएगा। ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो कि एक आइनी इदारा है जिसको आईने पाकिस्तान कहता है कि आपने वज़ा करनी है बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से इलेक्शन इंश्योर हो कि इलेक्शन ख़रीदा ना जा सके, इलेक्शन चुराया ना जा सके और इलेक्शन को उनके बकौल पंक्चर ना लग सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ऐवान अगर ये बिल मंजूर करता है तो जो 2017 का कानून था जिस पे 100% एग्रीमेंट था बशमूल पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उनके दीगर उस वक्त के जो साथी जमातें थी, उस कानून को बहाल करने की सिफारिश की है काबीना ने और हुकूमत ने, और वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। EVM मशीन्स के बारे में भी ये अर्ज़ करूँगा कि हम टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम चाहते हैं सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन सर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जब RTS बैठ सकता है और जब वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो धुएँ और धुंध में गायब हो सकते हैं और जब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और समझ नहीं आती कि अब नताइज किस तरह से आने, और TV स्क्रीन्स जो हैं वो कुछ अरसे के लिए ब्लैंक हो जाती हैं और फिर उसके बाद एक ख़बर आती है कि फ़लाँ जमात इतने ले गई और फ़लाँ को सिर्फ ये मिला। मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन हक बजानिब है कि वो अपना दामन साफ़ रखने के लिए इलेक्शन को उस तरीके से कराए
جس طریقے سے ان کی دانست میں الیکشن شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ اور آزاد ہوتا ہوا نظر آئے. تو یہ دو ترامیم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ان درجنوں سفارشات اور نقائص کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ جو مینڈیٹ اس ایوان نے 100% اکثریت رائے یعنی متفقہ کنسنسس کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا تھا وہی قانون بحال کیا جائے. اس عرصے میں ایک اسپیشل کمیٹی بنا دی ہے جناب اسپیکر آپ نے مزید امپروو کرنے کے لیے اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ سمندر پار پاکستانی پاکستان کے انتخابات میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکے. اس میں سر وہ کمیٹی کام کر کے مزید سفارشات بھی لائے گی. ایک جامع پیکج جو ہے سر وہ بھی بہت جلد اس ایوان کے سامنے رکھا جائے گا جس میں جو باقی کچھ حلقہ بندیوں کے حوالے سے کچھ ووٹروں کی تخصیص کے حوالے سے کچھ اور معاملات ہیں جو پولنگ کے نظام کو شفاف بناتے ہیں وہ جناب کے سامنے لایا جائے گا. تو یہ مختصر اغراض و مقاصد سے میں پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے حکومت کو یہ موقع فراہم کیا کہ جو تجاویز ہیں وہ ایوان کے سامنے رکھی جا سکے. بہت شکریہ. تھینک یو لا منسٹر. آئٹم نمبر 5 ابھی دے رہے ہیں آپ کو موقع اس پہ. مسٹر مرتضیٰ جاوید عباسی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ٹو موو آئٹم نمبر 5. شکریہ جناب اسپیکر. I beg to move under Rule 88 of the Rules of the Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirement of the Rule 122 of the said rules be suspended in order to take up the Election Amendment Bill 2022. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the Election Amendment Bill 2022. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 6. Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, to move item number 6. Shukriya Speaker Sahab. I beg to move that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. Yes, Janab Ghaus Bakhsh Maher Sahab. My learned friend Law Minister has explained it very clearly the things, but he have also expressed that before this bill was being passed, all the stakeholders, all the person concerned, all the people who knew the matter, they all were consulted, and this bill was passed here by a majority vote. ابھی ہم اس چیز کو پھر چینج کر کے نیا بل لائیں کیونکہ اپوزیشن نے اس وقت اس کو اپوز کیا تھا تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اور مشین جو ای وی ایمز ہیں یہ دنیا میں ہر جگہ ہیں. لیٹ اس ٹرائی ایٹ سم پلیسز. اگر ہم سارے پر نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے کہ ہم کہیں دیکھیں کہ آگے ہمارے یہ ٹھیک کیسے کام دیتی ہیں, آگے پھر ان کو چلائیں نہ چلائیں, لیکن ہمیں کسی علاقوں میں شہری علاقوں میں ان کو ٹرائی کرنا چاہیے تھا. یہ میری گزارش ہے. تھینک یو. جناب مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر پرائم منسٹر صاحب بھی موجود ہیں, اور یہ جو بل لایا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کی مخالفت کی تھی پچھلی حکومت میں جب انہوں نے یہ بل لایا تھا, اور اس میں جو شقیں شامل کی گئی تھی اس میں ہم نے ترمیمات بھی دیے تھے. اور میں چونکہ پارلیمانی افیئر کا ممبر بھی ہوں, میں سارے پروسیجر سے میں گزر چکا ہوں. پچھلے دنوں بھی میں نے یہ درخواست کی تھی جناب اسپیکر کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے. یہ صرف حکمران پارٹی یا اس وقت جو اپوزیشن میں ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہے, تمام سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ ہے.
اس میں جتنے بھی پارٹیاں پاکستان میں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں ان پارٹیوں کا مسئلہ ہے. میں نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ اس میں ترامیم کرتے ہیں لیکن ان تمام پارٹیوں سے رائے لی جائے. اتنی جلدی کیا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے. ہم پچھلی حکومت کے بارے میں بھی ہمارا یہ تھا کہ ایک بندے کو جب وہ خود اپنے موت آپ 2023 میں مر رہا ہے تو آپ ان کو سیاسی شہید کیسے قرار دے رہے ہیں؟ اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ جس بندے کو 2023 میں اپنی موت آپ مرنا تھا آج وہ سیاسی شہید ہے، اور سیاسی شہید بن کر وہ پوری دنیا میں پورے پاکستان میں جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس وقت اسلام آباد جس حالت سے گزر رہا ہے اور یہاں کے مکین جس حالت سے گزر رہے ہیں اور ہم ایم این ایز اپنے لاجت سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. جناب اسپیکر، میرے کہنے کا اب بھی مقصد یہ ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے؟ ہم اس ادارے کو مزید مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو مزید مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارا بالکل یہ آپ کے ساتھ 100% ہم متفق ہیں کہ الیکشن کرنے والے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن ہے. ہم امیدوار ہوں گے، آپ امیدوار ہوں گے، تمام پارٹیوں کے جو ورکر ہیں وہ امیدوار اس وقت ہوں گے، لیکن کام الیکشن کمیشن کا ہے. تو الیکشن کمیشن سے بھی جو اس بل میں خامیاں ہیں وہ ان سے بھی رائے لی جائے اور دوبارہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا جائے، اور جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے سربراہوں کو یہاں بلایا جائے، کیونکہ اس تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ حق بنتا ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان سے رائے لینے کے بعد ایک حتمی نتیجے پر پہنچ کر اگر اتفاق رائے سے یہاں یہ بل آ جائے تو میرے خیال میں یہ موجودہ حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی اور پورے 22 کروڑ عوام کے لیے بھی اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی یہ سود مند اور فائدہ مند ہوگا. تو اس وقت جو ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دو وہ لائے گئے ہیں اس میں تو ہم اختلاف نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح ترامیم میں جو پچھلی حکومت نے کی ہے اس میں بہت سارے دفعات ایسے ہیں جس کو حذف کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے. یہاں ان کا ذکر نہیں ہے اور ان کا ذکر آنا چاہیے تھا اور ان اختیارات کو بحال رکھنا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن کو مزید با اختیار بنا کر اگر یہ بل لاتے تو ہم بالکل 100% اس کی حمایت کرتے اور حمایت کرتے آپ دکھائی دیتے. لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کل پرسوں انہوں نے اجلاس بلایا، 1-2 اجلاسیں کی، اور میں ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں، کم از کم پارلیمانی افیر کا میں ممبر بھی ہوں، لیکن مجھے اس میں نہیں بلایا گیا. اس طرح دیگر ساتھیوں کو نہیں بلایا گیا، غوث صاحب کو بھی نہیں بلایا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ وہاں تشریف لے گئے ہوں، لیکن ہمیں نہیں بلایا گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس وقت آپ چھوڑیں اور اس کو ایک میٹنگ اور کر لیں. اگر ممکن ہو سکے تو جتنے بھی سیاسی پارٹیاں جو انتخابی میدان میں وہ پارٹیاں اترتی ہیں ان کے سربراہوں کو بلا لیں. اس بل میں مزید نکھار پیدا کر کے، اس کو مزید خوشنما بنا کے، اس کو مزید عملی جامہ پہنا کے اگر یہاں ہم پیش کریں تو میرے خیال میں یہ اس ملک کے لیے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے، حکومت کے لیے سودمند فائد ہوگا. جناب محمد افضل خان ڈھانڈلا صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. بڑا اہم بل ہے اور اس وقت یہ جو ترامیم آئی تھی اس میں پچھلے دور حکومت میں وہ بہت جلدی میں پاس کی گئی تھی. جیسے چترالی صاحب نے کہا کہ اس میں جلدی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اس میں الیکشن کمیشن کو جیسے اب یہ ترمیم آئی ہے کہ ایز اے پیلٹ پروجیکٹ کچھ بائی الیکشنز میں اس سسٹم کو، مینول کو اور ای وی ایم کو سائیڈ بائی سائیڈ چیک کرنا چاہیے اور اس کے ریزلٹس کو چیک کرنا چاہیے. جب الیکشن کمیشن کی رپورٹ آ جائے تو اس پہ پھر تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اس پہ ایک متفقہ قانون لے آئیں تو میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہوگا. بہت شکریہ جی. جناب لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض احمد خان صاحب. جی شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میری عرض ہوگی اس میں کہ ابھی تک پاکستان میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ یہ مشینیں
نہیں چل سکتی عملی طور پہ. اور یہ جو یہاں پہ اس سے پہلے حکومت نے جلدی میں یہ کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عملی طور پہ ممکن نہیں ہے اس کو کرنا. اور اس میں جو ترمیم ملک کے مفاد میں ہے، پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے، وہ ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کو مضبوط ہونا چاہیے. ہماری بدقسمتی ہے کہ پچھلی حکومت میں چیف الیکشن کمشنر کو خود لگایا گیا. خود لگانے کے بعد ان پہ اتنے شدید اعتراضات کیے جا رہے ہیں جو کہ باعث شرم ہے. تو ہمیں الیکشن کمیشن کو بھی مضبوط کرنا چاہیے اور ہمیں ایسے طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو سہولت ہو، جس سے لوگ آرام سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے اور ان کو ووٹ کاسٹ کرنے میں اور رزلٹ بنانے میں اور رزلٹ میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، کسی قسم کی دھاندلی نہ ہو سکے. یہ جو چیز ہے یہ سب سے ضروری ہے اور اس پر میرا خیال ہے پورا فوکس کرنا چاہیے. شکریہ. جناب انجینئر صابر حسین قائم خانی صاحب. بہت شکریہ. میں سے بھی عرض اس وقت کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو سر سب چیزوں کے بعد میں بولنا چاہیے تھا، اور کیونکہ ابھی بہت سارے ممبرز بولنا چاہ رہے تھے اور ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اس میں اپنا ایسا انپٹ دے تاکہ اس کی افادیت اور کے حوالے سے کبھی شکوک و شبہات نہ ہو. سر ایک مضبوط الیکشن کمیشن اور ایک منصفانہ ایکٹ کی بڑے پاکستان میں ضرورت رہی ہے. جب بھی کوئی ہارتا ہے وہ الزامات لگاتا ہے اور جیتنے والے کی جیت پہ سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں. خود ہم تو سر اس چیز کے بڑے وکٹمز رہے ہیں کہ متحدہ حکومت پاکستان کے اپنے حلقوں میں جس طرح 2018 کے الیکشن میں 14 سیٹیں کراچی سے نیشنل اسمبلی کی اور 22 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی سر، اور ان لوگوں نے جیتی کہ جنہوں نے 2016 میں ہونے والے ایک بائی الیکشن میں جو قومی اسمبلی کا بائی الیکشن ہوا تھا وہ متحدہ کے امیدوار نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے تھے اور ان کے پیچھے جو تھے ہارنے والے ان کے چند ہزار ووٹ تھے. اتنے واضح ڈیفرنس کے بعد 2 سال میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ سیٹیں نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر وہ لوگ جیت جاتے ہیں. اور جب یہ آرڈیننس لایا جا رہا تھا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ چاہے ای وی ایم مشین ہو یا آپ کوئی اور بھی ترامیم کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، اس کو ویٹ کر لیں. ہمارے یہاں ابھی بھی اتنا سسٹم مضبوط نہیں ہوا ہے کہ ہم اس طرح کے الیکٹرانک مشینوں کو جگہ جگہ پاکستان میں جہاں پہ ہمارے ہزاروں پولنگ اسٹیشن بنتے ہیں وہاں تک پہنچا سکیں یا ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ اس کو استعمال کر سکیں. تو صحیح ترامیم لائی گئی ہیں، یہ ضروری بھی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ ان کو آنا بھی چاہیے تھا. لیکن ایک بات سے میں متفق ہوں، ہمارے فاضل ممبر نے کہا کہ اس میں وہ پارٹی جو ابھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں حال میں جو اسمبلی فلور پہ موجود ہیں ان سے بھی، اور جن کی نمائندگی کسی وجہ سے نہیں ہے، اگر ان کی رائے بھی لے لی جائے کیونکہ الیکشن سب لوگ لڑتے ہیں تو اس کی افادیت بھی بڑھ جائے گی اور اس کی کلیئرٹی بھی اچھی ہو جائے گی. ہمارے وزیر قانون نے صحیح کہا کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ تھا وہ تمام پارٹیوں نے متفقہ طور پہ پاس کیا تھا، اس کو دوبارہ اگر لا رہے ہیں تو ہم سر اس کی سپورٹ کرتے ہیں. تھینک یو. سردار ریاض محمد مزاری صاحب. سردار جی سر. شکریہ اسپیکر صاحب. میں بھی ذرا اسی ووٹنگ کے سلسلے میں یہ بات کرنا چاہتا تھا. میں نے بڑے غور سے سنا، ہمارے وزیر قانون صاحب نے بھی بات کی، مار صاحب نے بھی بات کی اس پہ. یہ پچھلی دفعہ جب ہم اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بڑی جلدی میں انہوں نے بل منظور کروایا، یہ قانون پاس کیا. انفیکٹ انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں. وہ سسٹم ہے آج کل، سسٹم یہی ہے کہ جو لیڈر اپوزیشن ہو یا لیڈر آف دا ہاؤس ہو